बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हज़रात के सामने मियाँ बीवी के ताल्लुक़ से कुछ बातें पेश कर रहा हूँ। बहुत सारे हज़रात इस बात को लेके परेशान रहते हैं कि भाई उनकी बीवी उनके ताबे नहीं है, उनकी बात नहीं मानती और उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीवी आपकी रिस्पेक्ट करे, आपकी बात माने, तो आपको कुछ बातों पे ध्यान देना होगा। नंबर एक तो ये कि आप ये जहन नशीन कर ले कि वो एक भरे पूरे ख़ानदान को, भरे पूरे परिवार को छोड़ के आपके निकाह में आई है। अगर आप उसके साथ अच्छे से वक्त नहीं गुजार रहे और उसके हुकूक अदा नहीं कर रहे, तो चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई है, उसको टेढ़ेपन के साथ ही बर्दाश्त करके उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। अगर उसको सीधा करने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएगी। लिहाजा उससे फ़ायदा उठाना है तो उसके टेढ़ेपन के साथ उठाना है। ठीक है। अब ये भी जहन नशीन कर लीजिए कि उसके घर वालों ने आप पे पूरा ट्रस्ट किया है, पूरा एतमाद किया है आप पे और आपके घर वालों पे। अगर आप उसके हुकूक अदा नहीं कर रहे और उसको जो है आप उस रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, तो फिर अगर वो ऐसी ऐसी कोई गलती करती है तो ये फितरी चीज़ है, फिर ये फितरत है उसकी। क्यों? इसलिए कि उसके अंदर टेढ़ापन है और उसको ये लगता है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो आप जो है पहले अपने अंदर की कमियों को देखें कि कहीं ये कमियां खामियां तो नहीं है आपके अंदर। फिर मैं आप हज़रात के सामने जो है ये बातें पेश कर रहा हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के साथ सबसे बेहतर सलूक करने वाला हो। और अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद कुरान में फरमाता है कि तुम अपनी बीवियों के साथ हुस्न सलूक के साथ बेहतरीन तरीक़े से ज़िंदगी गुजारो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया। तो अब आपको मैं कुछ बातें पेश कर रहा हूँ, इन बातों पे अमल करना है। अगर आपने इन बातों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया तो इंशाअल्लाह आपकी बीवी आपकी रिस्पेक्ट भी करेगी, आपकी इज़्ज़त भी करेगी और इंशाअल्लाह आपको अपने सर का ताज भी बना के रखेगी और रानी भी बन के रहेगी। ना कि वो ग़ुलाम की बीवी बने, ना कि वो आपको ग़ुलाम समझे, नहीं नहीं, बल्कि फिर वो आपको बादशाह बनाएगी और खुद रानी बन के रहेगी। ये काम आपको करने हैं। ये मर्द के लिए है। देखना, ये सारी की सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ ये मर्द के लिए। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि बीवी के राज़ों की हिफाजत करनी है। चाहे वो कैसा भी राज हो, बीवी ने आपसे कोई बात शेयर की, उसको आगे किसी के पास शेयर नहीं करना। क्यों? इसलिए कि वो आपसे इसलिए शेयर कर रही है कि आप ही उसके राजदा हो। अल्लाह ने आप ही को उसका राजदा बनाया है। और अगर अल्लाह ना करे पास्ट की कोई गलती उसकी आपको महसूस हो गई और पता लग गई, तो फिर बीवी को भी पता ना चले कि आपको पता है। बस अल्लाह के लिए माफ़ कर दे और उस पर हमेशा के लिए मट्टी डाल दे। ज़बान पर भी वे अल्फाज ना आए, दिल में भी उसको जो है आने ना दे, जगह ही ना दे उन अल्फाजों को, उन बातों को। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि अपने बीवी के राज़ों की हिफाजत करनी है। नंबर दो, बीवी पर शक नहीं करना। देखिए, अगर आपको कहीं से 100% ये यकीनी बात पता चल जाए कि आपकी बीवी से कोई गलती हुई है, तो उसको समझा तो सकते हैं आप। क्यों? इसलिए कि शरीयत ने यही हुक्म दिया है कि पहले उसको समझाए। अगर बात समझाने से नहीं बाज आती है तो फिर जो है उसके साथ जो है अपना बिस्तर अलग कर ले। अगर फिर भी बाज ना आए तो फिर जो है क्या करे कि उसको हल्की मार मारे। फिर भी बाज ना आए तो फिर जो है क्या करे कि उसको तलाक दे दे। शरीयत ने ये हुक्म दिया है, लेकिन ये कहीं नहीं कहा कि आप सिर्फ शक की बुनियाद पे ऐसा जो है कदम उठाए। नहीं नहीं, बल्कि अगर आपको 100% यकीन हो जाए कि गलत है तब ये कदम उठाना है, वरना बीवी पे खामा खा शक ना करे। इससे आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद होगी और आपकी बीवी की ज़िंदगी भी बर्बाद होगी। नंबर 3, बीवी को मोहब्बत और अच्छे नामों से पुकारे। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को हुमैरा कह के पुकारा करते थे, हुमैरा ऐसे कहा करते थे। तो इसी तरीके से आप भी अपनी बीवी के अच्छे अच्छे नाम रख सकते हैं। आजकल तो जो है माशाअल्लाह वैसे भी जो है आज नौजवान लड़के बीवियों के अच्छे अच्छे नाम खुद ही सोच लेते हैं। तो आप भी कोई अच्छे से नाम इंतखाब करें और उसको बीवी को पेश कर दे और कहे कि भाई मुझे ये नाम बड़ा पसंद है, अगर तुम इस पे राज़ी हो तो मैं तुम्हें इस नाम से पुकार लिया करूँगा।
اس طریقے سے آپ جو ہے اپنی بیوی کا کوئی اچھا سا نام رکھے اور محبت سے اس کو جیتنے کی کوشش کرے۔ نمبر 4، اس کے سامنے اس کے حسن کی، دیکھو کیا کہا ہے، لوگوں کے سامنے نہیں، اس کے سامنے اس کے حسن کی اور خوبیوں کی تعریف کرے۔ ماشاء اللہ، اللہ نے آپ کو بڑا حسن دیا ہے، بڑی خوبصورت بنایا ہے، اس طریقے سے آپ اس کے حسن کی تعریف کرے، اور جو اس کے اندر خوبیاں ہیں، خامیاں نہیں، خوبیوں کی بات کر رہا ہوں میں، اس کی خوبیوں کو سامنے رکھ کے ان کی جو ہے تعریف کرے، بھائی ماشاء اللہ آپ کھانا بڑا اچھا بناتی ہے، اور دوسرے جو کام وہ کرتی ہے نا ان کی تعریف کرے، بھئی اس سلیقے سے گھر کو سنبھال رکھا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طریقے سے آپ جو ہے اس کو جیت لیں گے۔ اچھا، نمبر 5 کیا کرنا ہے آپ کو، خوشی کے چھوٹے چھوٹے جو موقع ہوتے ہیں نا ان کو فراموش نہ کرنا، کبھی بھی فراموش نہ کرنا۔ مثلا جس دن آپ کی بیوی کا جنم دن ہو، برتھ ڈے ہو، یعنی کہ یوم پیدائش ہو، یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں کہ آپ اس کو سیلیبریٹ کریں، پارٹیاں کریں اور لوگوں کو جمع کریں، نہیں، بلکہ اس طریقے سے شام کے وقت جیسے ہی آپ گھر میں داخل ہو، باہر سے آئے کام کاروبار سے، تاریخیں یاد رکھے تو اس کو کہے بیگم السلام علیکم، مبارک ہو، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہمارے لیے پیدا کیا تھا، ہمارے ایمان کی تکمیل کے لیے پیدا کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو ہمارے ساتھ جو ہے منسوب کر دیا اور ہمارے ایمان کی بھی تکمیل ہو گئی وغیرہ وغیرہ، اس طریقے سے تاکہ اس کو خوشی ہو اور اس کو یہ احساس ہو کہ ہاں آپ واقعی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ جو ہے برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں، نہیں، اسی طریقے سے اپنی شادی کی تاریخ ہے اس کو جو ہے یاد رکھے اور اس پر کہے کہ مبارک ہو بیگم، آج ہماری شادی کو اتنے دن ہو گئے ہیں اور اللہ نے اس موقع پہ آپ کو ہمارے نکاح میں دے کے ہمارے ایمان کو مکمل کر دیا تھا۔ اس طریقے سے جو ہے نا، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نکاح آدھا ایمان ہے، تو اس لیے یہ حدیث کی روشنی میں جو ہے کہہ رہا ہوں میں آپ کو کہ اس طریقے سے آپ اپنی بیوی کو یہ ایک تحفے کے طور پہ بھی ان الفاظوں کو کہہ سکتے ہیں اور اس کو جو ہے یاد دلا سکتے ہیں، اور اگر ہو سکے تو کوئی جیسے کہ چاکلیٹ وغیرہ یا کوئی اور چیز، کولڈ ڈرنک وغیرہ، کوئی بھی چھوٹی سی چیز لے کے بطور تحفہ بیوی کو پیش کر دے، بیگم بس یہ ہے، ہم اتنی سے زیادہ سیلیبریٹ نہیں کر سکتے، شریعت اس سے زیادہ کی اجازت نہیں دیتی۔ تو ایک کام تو یہ کرنا ہے آپ کو، اور ایک یہ کہ اس کے ساتھ ہمدردی اور نرمی کو اپنی شان کے خلاف نہ سمجھے، یعنی کہ جب بھی آپ اس کے ساتھ ہمدردی کا کوئی معاملہ پیش کر رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ہمدردی سے ہی رہنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے گی تو ٹوٹ جائے گی، لہذا ہمدردی اور حسن سلوک سے ہی اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور اس کو اپنی شان کے خلاف نہ سمجھے۔ اگر آپ اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھیں گے تو پھر جو ہے اس کو توڑ دیں گے، اور توڑنے کا مطلب ہے کہ اس کا دل توڑ دینا، اور دل توڑ دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، یاد رکھے، اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے اس بات کو۔ نمبر 8 آپ کو کیا کرنا ہے، اسے شریک زندگی مان کر اس سے ہر کام میں مشورہ لینا ہے۔ اس کو شریک زندگی مان کر، یعنی کہ وہ آپ کی شریک حیات ہے، شریک زندگی ہے، وہ آپ کی اچھے برے ہر وقت میں آپ کے ساتھ کھڑی ہے، تو اس سے مشورہ لے کہ بیگم ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے اس میں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گمان کے مطابق جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں نقصان ہو، اور اللہ اس کی زبان سے کوئی ایسی الفاظ نکلوا دے کہ وہ آپ کے دل میں بیٹھ جائے اور کوئی بڑے نقصان سے اللہ آپ کو بچا لے۔ آپ اس کی رائے پہ اگر فیصلہ کر دے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کسی بڑے نقصان سے محفوظ کر لے۔ تو مشورہ ضرور کرے، اور مشورہ جو ہے نا اللہ کا حکم ہے۔ مشورہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے مشورے کیے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کام بغیر مشورے نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشورہ کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ نمبر 9 آپ کو کیا کرنا ہے، اسے احساس دلائے کہ آپ اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ آپ اس پر کیا کرتے ہیں؟ اعتماد کرتے ہیں، اور اگر کہیں آپ سے غلطی ہو جائے تو غلطی کی فوراً معافی مانگ لے، سوری بول دے، اور اس سوری کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائے کہ بھائی سوری کو انا کا مسئلہ بنا لیا ہو، جی میں نے تو سوری بول دیا، یہ ابھی بھی نخرے دکھا رہی ہے، تو یہ الٹی سیدھی شیطان دلوں کے اندر باتیں ڈالتا ہے جس سے کہ نقصان
اور زیادہ ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اور 10واں کام جو آپ کو کرنا ہے، اس میں 99.9% مرد جو ہے غافل ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ بیوی تو حور پری ہو اور اپنے آپ جو ہے سڑ بھنگ بنا رہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی حور پری ہو، تو وہ بھی تو چاہتی ہے کہ میرا کوئی شہزادہ ہو، وہ بھی تو چاہتی ہے کہ اس کا شوہر شہزادہ ہو، نہ کہ کوئی نوکر چاکر ہو، جیسے کہ بغلوں میں سے بھی بدبو آ رہی ہے، منہ میں سے پان کی، گٹکے کی اور بیڑیوں کی، سگریٹ کی بدبو بھبکارے آ رہی ہے۔ اب بیوی نے بیوی کو کہا پانی دو، اور پانی کے ساتھ جو ہے نا گٹکا باہر آ رہا ہے نکل کے، تو یہ تو جو ہے بیوی کو جو ہے نا خرچ کرنے والی بات ہے۔ حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے؟ وہ ان کا قول یہ ہے کہ میری بیوی میرے لیے زینت اختیار کرتی ہے، تو میرا حق ہے کہ میں اپنی بیوی کے لیے زینت اختیار کروں۔ بعض علماء نے قال خضاب کو یہیں سے جائز قرار دیا ہے، کیونکہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے قال خضاب کیا ہے اسی وجہ سے کہ اپنی بیوی کو دکھائے اور اپنی بیوی کے لیے سجے سنورے۔ تو یہ 10ویں بات ہے جو آپ کو کرنی ہے کہ آپ کو اپنی بیوی کے لیے تیار رہنا ہے، آپ کو مینٹین کرنا ہے اپنی باڈی کو، اپنے لباس کو، اپنے آپ کو، اپنے منہ کی بدبو کو ختم کرنا ہے، اپنے بغل کی بدبو کو نہا دھو کے فریش رہا کرے۔ تو یہ 10 کام اگر آپ نے کر لیے تو انشاءاللہ آپ کا گھر جنت کا باغ بن جائے گا۔ آپ اس پہ عمل کر کے دیکھیں اور پھر جو ہے بتائے کہ ایسا ہوا ہے یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔